جواب دے. جب قتل حسین کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے تو عزیزان گرامی اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. ہر دور میں قتل حسین کو چھپایا گیا، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے چہرے سے نقاب کو اتار دیا جائے. عزیزان گرامی جتنا جتنا یعنی قاتل کو چھپایا گیا، عزیزان گرامی ہاں آپ نے منافقت سے یزید کو کیوں چھپا رہے ہو؟ کھل کے آؤ اور یزید کا دفاع کرو. چلو ایسا کرتے ہیں، ہم کسی چوک کا انتخاب کرتے ہیں، کسی میدان کا انتخاب کرتے ہیں اور ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع لاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع لاتے ہیں یزید کے نام کا. اور میں تجھ سے کہتا ہوں، میں حسین کی ماں کا کردار بیان کرتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار بیان کر. نعرہ حیدری، حسینیت، 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 زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت. مردہ باد. نعرہ حیدری، یادی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا آؤ کھل کے دفاع کرو نا. یہ دفاع بہانے سے کیا دفاع کرتے ہو؟ کھل کے آؤ، سامنے آؤ، دفاع کرو. اگر قوت ہے، ہمت ہے تو یزید کا دفاع کرو. عزیزان گرامی اگر تم میں طاقت ہے تو آؤ تم یزید کا شجرہ بیان کرو. ہم حسین کا شجرہ بیان کرتے ہیں. حسین ابن علی، حسین ابن علی مدینے میں 3 شعبان کو صدیقہ، طاہرہ، انسیہ، زکیہ، رضیہ، مرثیہ، محدثہ، مقدسہ، عذرا، بطول، فاطمہ کہ یہاں قرآن بن کے پیدا ہوا اور یزید حاکم شام کے یہاں عذاب بن کے پیدا ہوا. یزید نے پیدا ہوتے ہی یعنی شراب کی گھنٹی دی گئی اور حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان کو چوسا. یزید کی ماں میسورہ جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے اس کے باپ نے شادی کی تھی، حسین کی ماں جو ایک لحظہ کے لیے بھی ذکر الہی سے خالی نہیں رہی، جس کی حیا کا نام قرآن ہے، جس کے نوکر کا نام جبرائیل ہے. یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. یزید کا دادا زندگی بھر مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب زندگی بھر حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کا ایک بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی مسند امامت کا تاجدار بنا. یہ بہانے سے دفاع یزید کیا کرتے ہو؟ آؤ ہمت ہے تو کھل کے دفاع کرو. یہی وجہ تھی یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یہی وجہ ہے حسین ابن علی نے 26 رجب کو دربار ولید میں کہا اور ولید لکھ یزید کو. میں یزید کی بیعت کروں تو کیسے کروں؟ نہ اس کا باپ میرے باپ جیسا، نہ اس کی ماں میری ماں جیسی، نہ اس کا دادا میرے دادا جیسا، نہ اس کا نانا میرے نانا جیسا، نہ اس کی نانی میری نانی جیسی، نہ اس کی خالہ میری خالہ جیسی. عزیزان گرامی ارے تو اپنے لاکھوں کو لے کر آ، میں اپنے 72 کو لے کر آتا ہوں اور ہر حلال زادے کو اس بات پر مجبور کروں گا حسین زندہ باد. حسین
پر مجبور کروں گا. حسین زندہ باد تھا, زندہ باد ہے, زندہ باد رہے گا. یزید مرداباد تھا, مرداباد رہے گا, مرداباد ہے. عزیزان اکرامی, حسین نے یہی تو کہا تھا. آج ہم سے کہا جاتا ہے صاحب شیعوں نے قتل کیا, شیعہ ماتم کرتے. آؤ میدان میں آؤ, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں, حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں. اگر تیرے گھر سے نکلے تو تو لعنت کر, گھر سے نکلے تو ہم لعنت کر. مرداباد, مرداباد. یا تیرے گھر سے نکلے تو تو لعنت کر, ہمارے گھر سے نکلے تو ہم لعنت کریں. مجھے بتائیں حسین کا قصور کیا تھا؟ یہی ہے نا, مولوی سے پوچھتے ہیں بتاؤ مولوی حسین کا قصور کیا تھا؟ کہ صاحب حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی, حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. مجھے امت مسلمہ بتائیں یہ حسین نے اچھا کیا یا غلط کیا؟ کہ صاحب غلط کیا. ایک بات تو تو نے مانی, اس لیے کہ غیر معصوم کی معصوم بیعت نہیں کر سکتا, غیر معصوم کی معصوم بیعت نہیں کر سکتا. تو ولید دربار میں حسین نے کہا تھا ولید لکھ یزید کو بالوں سے نالا حسین ابن علی. جب میرے باپ نے اس کی بیعت نہ کی, جب میرے باپ نے اس کی بیعت نہ کی, میں اس کی کیسے بیعت کروں؟ انا حسین ابن علی, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے دربار یزید میں منع کیا, مجھ جیسا. میں کہوں گا بولا آپ یہ کہہ دیتے میں اس کی بیعت نہیں. حسین ایک نظام ہے, حسین بھی اکیلا نہیں ہے, حسین جیسے بھی کئی ہیں. یزید بھی ایک نظام ہے, اس کے جیسے بھی بہت سے ہیں. حسین ایک غلط نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے. حسین نے بتایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ حسین نے منع کیا دربار یزید میں, نہیں کر سکتا. اب یہ لفظ نہیں دربار یزید سے نکلی 72 تک پہنچی, اب یہ 72 سے کروڑوں میں پہنچی. آج یہ جتنے بھی ہیں یہ سب حسین کی نہیں ہے, یہ سب حسین کی نہیں ہے. تم کہتے ہو جلوس نہ نکالو, ہم کہتے نہیں جلوس نکلے گا. تم کہتے ہو ماتم نہ کرو, نہیں ماتم ہوگا. تو یہ خوشی زندہ باد, مرداباد, مرداباد. اللہ تعالی سرکار شہید سید الشہداء, میں نے ابھی تک آپ کو نعروں کے لیے نہیں کہا, لیکن اب جب بات کہنے جا رہا ہوں, آج اس چوک میں اتنے نعرے لگانا حسینیت اور یزیدیت کے مرداباد کے اور حسینیت زندہ باد کے اتنے نعرے لگانا, سال بھر تک یہ چوک حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرداباد سے مرداباد, مرداباد, مرداباد. تو ہاں بات کر کے حیدری, نعرہ حیدری. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ, کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ. یہ حقیقت کسی ہندو سے چبائی نہ گئی. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر ماتمی نعرہ حیدری. آخری بات, جتنے نعرے لگانے ہیں لگانا,
یہاں سے گزرنے والا گزرے سوچنے پہ مجبور ہو یہ زندہ باد حسین کیوں کہا گیا، یزید مرد آباد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حسین نے اعلان کیا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولانا مودودی آخری بات دل بھر کے نعرے لگانا، مولانا مودودی ان سے کسی نے سوال کیا جب 61 ہجری میں سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ میں آپ کو تاریخ میں ایسے چہرے بھی دکھا سکتا ہوں جنہوں نے یزید کی بیعت کو اللہ اور رسول کی بیعت کہا۔ جب سب نے بیعت کی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ پوری دنیا نے اس کو گالیاں دی، لعنتیں بھیجی، مگر میں نے اس کو گالی نہیں دی، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کم از کم اس نے اپنے مذہب کا اظہار تو کیا۔ اس لیے کہ منافقت کے عالم میں اپنے مذہب کو چھپانا یہ توہین احمد ہے، ضلالت ہے۔ کم از کم ذاکر نائک نے اپنے مذہب کا اظہار تو کیا، اس نے جرأت تو کی، رضی اللہ عنہ۔ بھائی اب ہمیں یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ رضی اللہ کی اوقات کیا ہے۔ آخری بات ہے ہمیں یہ پتا چل گیا رضی اللہ کی اوقات کیا ہے۔ اگر زمانہ ہم سے پوچھے تو ہم یہ بتا تو سکتے ہیں ان کے یار رضی اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اب سب نے لکھا، میں برادران کی کتاب سے لکھ رہا ہوں، جس کو دلیل مانگنی میرے سامنے آ جائے، خدا کی قسم ایک ایک کا نام بھی بتاؤں گا، حسب بھی بتاؤں گا، نسب بھی بتاؤں گا۔ آخری بات رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چل گیا۔ اب سنے برادران کی کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے لکھا یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا۔ اسحاق بریلوی نے لکھا یزید مکار تھا۔ ابن حشام نے لکھا یزید جواری تھا۔ صاحب طبری نے لکھا یزید شرابی تھا۔ ان سب نے کہا جواری تھا، مکار تھا، انہوں نے کہا شرابی تھا، انہوں نے کہا رضی اللہ۔ یزید مکار تھا، انہوں نے کہا رضی اللہ۔ یزید جوا کھیلتا تھا، انہوں نے کہا رضی اللہ۔ یزید ماں اور بہن میں کوئی تمیز نہیں رکھتا تھا، انہوں نے کہا رضی اللہ۔ یزید بندروں سے کھیلتا تھا، انہوں نے کہا رضی اللہ۔ یزید ماں اور بہن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا، انہوں نے کہا رضی اللہ۔ یزید قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا، انہوں نے کہا رضی اللہ۔ یزید حدیث رسول کا مذاق اڑا رہا تھا، انہوں نے کہا رضی اللہ۔ یزید کعبے کا مذاق اڑا رہا تھا، انہوں نے کہا رضی اللہ۔ اب میں ہر رضی اللہ کو چیک کروں گا کہیں اندر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب ہم رضی اللہ کو چیک کریں گے۔ بس حسین جس کے سوگ میں آپ بیٹھے ہیں صبح سے، حسین میں آپ کو کیا کہہ کے پوچھ سکتا ہوں، آپ کا اوقات کتنی دیر کا مہمان رہ گیا۔ صبح سے حسین قربانی پہ قربانی، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اونو محمد کا لاشا، کبھی عباس بھائی کا لاشا۔ عزاداروں دو جملے مسائل کو مجھے اجازت دیں اور میں استعمال کر رہا ہوں، دل کھول کے گریہ کیجئے گا۔ حسین ہر لاشے پہ جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، مگر 4 لاشوں پر جس قدر حسین نے گریہ کیا اتنا گریہ کسی لاشے پہ نہیں کیا۔ پہلا لاشا علی اکبر کا لاشا، اجرکم اللہ۔ حسین خود سے کہتے ہیں جب اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے
हुर के बेटे के लाशे पर पहुंचते हुर जवान बेटे का लाशा बाप नहीं उठाता। जब हुसैन अली अकबर के लाशे पर पहुंचे और लाशा उठाना चाहा, क्या देखा बराबर में एक नकाबपोश बीवी है। पलट के देखा बहन से, भैया अरे अली अकबर को मैंने पाला। और दूसरा लाशा छोटा बहुत था मगर वजनी बहुत था। हुसैन उठाना चाहते थे, कभी उठाते थे, कभी रखते थे, कभी आगे बढ़ते थे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी पीछे हटते थे। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, अल्लाहु अकबर। और तीसरा लाशा कासिम का लाशा। जब कासिम के सर को नेज़े पर बुलंद किया तो दुश्मन कह रहे थे चेहरा तो देखो चांद की तरह है। अरे जो दुश्मन की नजर में चांद हो वो माँ की नजर में कैसा होगा। और चौथा लाशा भाई अब्बास का लाशा। अल्लाहु अकबर। जब हुसैन अब्बास के करीब आए, अब्बास कोई वसीयत करो। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास के सर को अपनी जानों में रखा। अब्बास ने गैरतमंद भाई ने सर को हटा लिया। हुसैन रो दिए, अब्बास मैं कोई खिदमत नहीं कर सकता, मौला मंजूर है, मगर मुझे ख्याल आ गया। कैसा ख्याल? जब रसूल का इंतकाल हुआ उनका सर अली की जानों पर था। जब अली का इंतकाल हुआ उनका सर हसन की जानों पर था। जब हसन का इंतकाल हुआ उनका सर आपकी जानों पे था। ए मौला, जब आप करबला में अरे घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाएंगे आपका सर, मुझे नहीं मालूम मसाइब का आखिरी जुमले, मुझे नहीं मालूम आपके आका और मौला के जिस्म पर कितने जख्म थे, मगर ज़ियारत नहिया में मेरा मौला फरमाता है मेरा सलाम हो उज्जत मजलूम पर, जिसका जिस्म न ज़मीन पर था न ज़मीन पर था बल्कि तीरों पर मोहल्लत था। ए गरीब सहरा, जब आपका जिस्म न ज़मीन पर था न ज़मीन पर था बल्कि तीरों पर मोहल्लत था, आपने करबला की ज़मीन पर सजदा कैसे किया? अजब नहीं मौला जवाब दे। जब अली से झुककर देखा, माँ ज़हरा अपने दामन को फैलाए कह रही है लीजिए हुसैन। घोड़े पर डगमगाने लगे। अब जैसी जमीन करबला पर आए एक मर्तबा शिव आगे बढ़ा, अपने घुटने को हुसैन के सद्र पर रखा, सरोतन में जुदाई की। दिल्लाए ज़ैनबिया से ज़ैनब ने देखा, ए उमर साथ, अरे मेरा मौजाया ज़बा हो रहा है। शहादत मैंने पढ़ दी। आप सुबह से मसाइब कर रहे हैं मगर एक रवायत जरूर पढ़ूंगा, आप घर तक रोते हुए जाएंगे। शहादत हुसैन के बाद मालो असबाब लूट लिया गया। जितना क्रिया कर सकते कर लीजिएगा, जितना क्रिया कर सकते कर लिए। मालो असबाब लूटा जा रहा है। यजीदी सिपाही का लूटने सामान, एक सिपाही बड़ी ताखीर से पहुंचा। जब सामान लूट के जा रहे थे सिपाही तो उसने पूछा लूटने के लिए कुछ बाकी रह गया है? कहा जाओ हुसैन का लाशा लूटा जा रहा है। अल्लाह हुसैन का लाशा लूटा जा रहा है। कोई अमामा लेकर जाता है, कोई नालैन लेकर जाता है। अब ये कहता मैंने देखा कोई माल लूटने के लिए नहीं है। हुसैन के जिस्म पर एक फटा हुआ कुर्ता था, उसको पर एक पटका बांध रखा था। इसने सोचा इस पटके को खोल लूं, हाकिम शाम से इनाम हासिल करूंगा। अज़ादारों मसाइब का आखिरी जुमला, मौला मुझे ताकत दो मैं ये मसाइब पढ़ सकूं। एक मतलब कहता है मैंने पटके को खोलना चाहा, हुसैन के हाथ उठे। अल्लाह हुसैन के हाथ उठे। एक मर्तबा दुश्मन कहता है मैंने हुसैन के हाथ को हटाना चाहा मगर ताकत बहुत थी, मैं हाथ ना हटा सका। वो